مفتاح دار السعادہ کے اندر حافظ ابن قیم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، وہ اپنے سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر بازار سے گزر رہے ہیں، گلیوں سے گزر رہے ہیں تو کاندھے پہ گناہوں کا بوجھ ہے، لیکن پھر انہیں کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے جس میں دین بیان ہو رہا ہے، وہ اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، دین سنتے ہیں، دل نرم ہو گیا، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ اس محفل سے اٹھ کے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو اس حال میں کہ وہ بخشے ہوئے ہیں۔ وہ جو گھروں سے نکلے تھے تو کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے نکلے تھے، جب واپس آئے تو بخشے ہوئے ہیں، تو کون سی چیز سبب بن گئی؟ ایک ایسی دینی محفل جس میں دین بیان ہو۔ یہ محفلیں گناہ بخشوانے کا سبب ہیں، یہ محفلیں غفلت کی تاریکی سے نکال کر دربار ذوالجلال میں کھڑا کر دیتی ہیں، یہ محفلیں دلوں پہ لگی ہوئی میل کو اتار دیتی ہیں اور دلوں کو روشن اور منور کر دیتی ہیں، یہ دینی محفلیں شعور دین بخشتی ہیں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے یا کوئی اعلیٰ مقصد ہے؟ وہ کون سا مقصد ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا؟ ان محفلوں میں آنے سے، قرآن سننے سے ہی اس مقصد سے آگاہی ہوتی ہے اور اس کی طرف قدم اٹھانے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ ان محفلوں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، رسول اللہ کی نگاہ کرم شامل حال ہوتی ہے، فرشتے شامل ہوتے ہیں، تو گویا ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دنیا اور آخرت کی برکتیں تقسیم کر رہی ہیں۔ جتنی اچھی نیت لے کر بیٹھیں گے اتنی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس فضیلت کا مصداق بنائے جسے حضرت فاروق اعظم نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے، پھر دینی محفل میں بیٹھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔